بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، آج سورہ نساء جو کہ تراویح 5ویں تراویح ہے اس میں جو پڑھی گئی ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ اس کا دورہ ہم کرتے ہیں اور مختصر اس کی سمری آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سورہ نساء کا زیادہ تر حصہ جنگ احد کے بعد غالباً 3 ہجری کے آخر میں اور 4 ہجری میں نازل ہوا، یعنی کہ 3 ہجری کے آخر میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں 4 ہجری میں نازل ہوا۔ بعض آیات جنگ احد یعنی شوال 3 ہجری اور غزوہ بنی المصطلق شعبان 6 ہجری کے درمیان مختلف حصوں میں نازل ہوئی۔ جب جنگ احد میں کئی مسلمانوں کی شہادت کے بعد بیواؤں اور یتیموں کے کئی مسائل بشمول نکاح، مہر، وراثت وغیرہ پیدا ہو گئے تھے اور منافقین کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں، یہودی قبیلے بنو نذیر کی جلا وطنی ربیع الاول 4 ہجری سے پہلے یہودیوں اور منافقین کا بغض اور عداوت کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس موقع پر نوزائیدہ اسلامی مملکت کے استحکام کے لیے منافقین کی سرگرمیوں کا نوٹس لینا ضروری تھا، جو اسلامی ریاست کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ چنانچہ یہاں اس صورت میں اسلام کے نظام معاشرت، نظام حکومت اور نظام عدل اور قسط کی وضاحت کی گئی۔ صلاۃ خوف کے احکام غزوہ ذات الرقاع 4 ہجری کے موقع پر نازل ہوئے، اور احکام تیمم آیت 43 کی روشنی میں غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر شعبان 6 ہجری میں نازل ہوئے۔ عزیز ساتھیو، اس صورت کی خصوصیات میں جیسا کہ سابقہ 2 صورتوں کی سورہ نساء میں بھی اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دینے کی ہدایت کی گئی، البتہ یہاں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اس کتاب کو اسلام کی دعوت ایک اجتماعی ریاستی فریضہ بھی ہے، یعنی کہ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت ایک اجتماعی ریاستی فریضہ بھی ہے۔ یہ خصوصیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، جس میں خصوصیت کے ساتھ اس چیز کو یہاں بیان کیا گیا۔ سورہ آل عمران کے دوسرے حصے میں نئی امت کی تنظیم اور اطاعت کی ہدایت دی گئی تھیں۔ یہاں سورہ نساء میں اس کی مزید توضیح ہے کہ یہ تنظیم صرف میدان جہاد تک محدود نہیں، بلکہ خاندان سے لے کر ریاستی اداروں تک وسیع ہوگی۔ یہاں سورہ نساء میں اسلامی حکومت کے قیام کی طرف اشارہ ہے، اگلی سورہ مائدہ میں اسلامی عدالتوں کے قیام کی طرف اشارہ ہے، تاکہ اسلام کے فوجداری نظام پر عمل درآمد ہو سکے۔ سورہ نساء میں مہر کے احکام آئے ہیں۔ اس صورت میں مہر کے احکام بار بار آئے ہیں۔ اس سے اس جو فریضہ ہے اس کی فرضیت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ مہر کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے گئے: صدقات آیت نمبر 4، فریضہ آیت نمبر 24، اجور آیت نمبر 10، قنطار اور خزانہ بھی مہر میں دیا جائے تو واپس نہیں دیا جا سکتا۔ سورہ نساء میں طاغوت سے مراد غیر اسلامی عدالتیں اور نظریہ جنگ ہے۔ طاغوت کے سلسلے میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ طاغوت کے پاس تحکیم کے لیے اپنے مقدمات نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ قرآن نازل ہو چکا ہے، اب وحی کی روشنی میں فیصلے ہوں گے۔ یہاں طاغوت سے مراد غیر اسلامی عدالتیں ہیں، آیت نمبر 60 کی روشنی میں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں
اور کافر طاغوت کے لیے جہاد کرتے ہیں، طاغوت کے لیے۔ یہاں طاغوت سے مراد وہ نظریہ ہے جس کے ماتحت کافر لیڈر اپنی قوم کو جنگ کے لیے ابھارتے ہیں۔ سورہ نساء میں پاک دامنی کے لیے محسنین اور محسنات کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ مردوں اور عورتوں یعنی دونوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، محسن محفوظ قلعہ بند اور پاک دامن رہیں۔ چنانچہ مردوں کے لیے محسنین غیر مصافحین اور عورتوں کے لیے محسنات غیر مصافحات کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سورہ نساء کا اگر ہم ایک سٹرکچر دیکھیں اور اس کی خصوصیت دیکھیں تو اس کو ہم 9 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس صورت کے سٹرکچر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں پہلے، تیسرے اور 9ویں حصے پر مشتمل آئلی، معاشرتی، سیاسی، عدالتی احکام کے درمیان دوسرے، چھٹے اور 8ویں پیراگراف میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ مضبوط اجتماعیت یعنی اسلامی ریاست کے قیام اور استحکام کے لیے اندرونی دشمنوں یعنی کہ منافقین کے بارے میں احکام بھی چوتھے اور 7ویں حصے میں دیے گئے ہیں۔ آیات 1 تا 43 پہلے حصے میں کئی معاشرتی احکام دیے گئے جن میں قانون وراثت بھی شامل ہے۔ پہلی آیت میں اجتماعی معاشرتی زندگی کی تمہید ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں، وہ آدم و حوا کی اولاد ہی ہیں۔ نکاح کے نتیجے میں رشتے پیدا ہوتے ہیں، خاندان بنتا ہے اور خاندان ہی معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی بیسک یونٹ ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے رشتوں کو قائم و دائم رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یتامہ اور بیواؤں کے حقوق بیان کیے گئے۔ یتیم کا مال کھا کر اگر کھائیں گے تو یہ حرام ہے۔ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی بشرطے کہ یہ انصاف کیا جائے۔ یتیموں کے اموال عقل مند افراد کے زیر تصرف ہوں، بالغ ہونے پر یتیموں کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ یتیموں کا مال کھانے والے دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ خوش دلی سے مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، آیت نمبر 4 کے مطابق۔ آیت نمبر 12 تا 14 میں وراثت کے احکام لاز آف انہیریٹنس بیان کیے گئے ہیں۔ ان احکام کو حدود اللہ کہا گیا جن کی خلاف ورزی کی سزا دوزخ ہے۔ عزیز ساتھیو، 2/3 حصہ صرف 2 سے زائد بیٹیوں، سگی یا ماں شریک سوتیلی بہنوں کا ہے جب اصول اور فرو نہ ہوں اور سکے بھائی بھی نہ ہوں۔ 1/3 حصہ ماں کا حصہ ہے جب اولاد نہ ہو اور 2 یا زیادہ بہن بھائی نہ ہوں۔ نیز ماں شریک سوتیلے بھائیوں کا بھی حصہ ہے جب باپ، دادا اور اولاد نہ ہو۔ 1/6 والدین کا حصہ ہے جب اولاد ہو۔ ماں کا حصہ ہے جب بھائی موجود ہوں۔ ماں شریک سوتیلے بھائی بہنوں کے لیے جب میت کے والدین بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو۔ 1/2 حصہ صرف ایک بیٹی کے لیے اور بیوی کے بے اولاد شوہر کے لیے ہے۔ 1/4 حصہ اولاد والی بیوی کے شوہر کے لیے ہے اور بے اولاد شوہر کی بیوی کے لیے ہے۔ 1/8 حصہ
اولاد والی بیوہ کے لیے ہے۔ وراثت کے تمام حصے وصیت اور دین یعنی قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے بعد بدکاری اور فحاشی کی سزائیں بتائی گئیں اور قبولیت توبہ کے احکام دیے گئے۔ آیت نمبر 15 منسوخ ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 اس کی ناسخ ہے۔ غیر شادی شدہ زانیہ کے لیے 100 کوڑے ہیں اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے۔ اب بدکار عورت کو موت تک روکا نہیں جائے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ حسن معاشرت کے اصول بیان کیے گئے، جن میں بیویوں کے حقوق، مہر کی فرضیت اور محرمات نکاح کی تفصیل ہے۔ زبردستی بیویوں کے وارث بننے سے روکا گیا، بیویوں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ آیت نمبر 19 میں آتا ہے۔ مہر کنتار ڈھیر سارا بھی ہو سکتا ہے اور اسے واپس نہیں لیا جا سکتا، آیت نمبر 20 کے مطابق۔ ان 15 خواتین کی تفصیل بیان کی گئی جن سے مسلمان مردوں کا نکاح حرام ہے، آیت نمبر 22 اور 23 میں۔ مسلمانوں کو باہمی اتصال اور معاشی خودکشی سے روکا گیا اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ کسی بھی معاملے کے صحیح ہونے کے لیے 2 شرطیں بیان کی گئیں۔ پہلی شرط کہ معاملہ باطل نہ ہو، بذات خود حق پر مبنی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ باہمی رضامندی پر مشتمل ہو۔ خودکشی اور مسلمانوں کی باہمی معاشی خودکشی کو حرام ٹھہرایا گیا، آیت نمبر 29 کی روح سے۔ مالی معاملات میں ظلم و عدوان کی سزا دوزخ بتائی گئی، آیت نمبر 30 کے حوالے سے۔ حقوق زوجین بتائے گئے، مرد خاندان کا سربراہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور تنازع کی صورت میں تحکیم کی ہدایت کی گئی۔ بیویوں کی اصلاح کے 3 طریقے بیان کیے گئے۔ پہلا نصیحت کرنا، دوسرا بستر الگ کرنا، تیسرا مارنا۔ میاں بیوی کے حقوق کی وضاحت کی گئی۔ حقوق اللہ کی وضاحت کی گئی کہ اس کی خالص عبادت شرک کی ملاوٹ کے بغیر کی جائے، آیت نمبر 36 کی روشنی میں۔ حقوق العباد کی وضاحت کی گئی کہ بخل سے بچ کر معاشرے کے مختلف افراد کے مالی حقوق ادا کیے جائیں۔ نماز، غسل اور تیمم کے متفرق احکام بتائے گئے۔ جنابت کی حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ انشاءاللہ آگے آیات 44 تا 57 اہل علم کو دعوت اسلام دی گئی ان آیات میں، تو اس کے بارے میں تفصیل ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ جی، آیات 44 تا 57 دوسرے پیراگراف میں اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی۔ اہل کتاب کی گمراہیاں بیان کی گئیں کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں، کلام کو اپنے منہ کا مال سے پھیر دیتے ہیں۔ اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی، چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم۔ اے اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں، آیت نمبر 48 کے مطابق۔ اہل کتاب کی اوہام پرستی پر تنقید کی گئی کہ وہ طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے تعصب پر گرفت کی گئی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ بخیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے اہل کتاب کے لیے دوزخ ہے، جس میں ان کی کھالیں بدلی جاتی رہیں گی اور مسلسل جلا جلا کر اذیت دی جائے گی۔ اہل کتاب میں سے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں ہوں گی، آیات 46 تا 56۔ اس کے بعد آیات 58 تا 59 میں اسلامی ریاست کے اندر رعایا اور حکومت کے حقوق و فرائض پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
صرف 2 آیات پر مشتمل یہ حصہ آیت نمبر 58 میں عدل و انصاف کے ساتھ عہدے اور مناصب اہل یعنی ایلیجیبل لوگوں کو تفویض کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 59 میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ماتحت حکمرانوں یعنی اولو الامر کو اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا کہ اولو الامر کی اطاعت کی جائے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلق یعنی ایبسولوٹ اور غیر مشروط یعنی انکنڈیشنل ہے، جبکہ حکمرانوں اور دیگر بزرگوں، امام اور مفتیوں اولو الامر کی اطاعت باؤنڈ ہے، کنڈیشنل ہے، مقید اور مشروط ہے۔ حکمرانوں اور دیگر اولو الامر سے اختلاف اور نزاع کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ آیت نمبر 59۔ اس کے بعد آیات 60 تا 104 میں منافقین اور جہاد کا تذکرہ ہے۔ منافقین پر فردی جرم عائد کی گئی کہ وہ اختلافی مسائل کے حل کے لیے قرآن کو چھوڑ کر طاغوت سے فیصلے کراتے ہیں، اور آیت نمبر 60 میں قرآن و سنت سے گریز کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور پھر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ منافقین پر واضح کیا گیا کہ ہر رسول کو مطاع بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان پر واجب ہے، اور منافقین کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ ان کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک وہ دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نہ مان لیں۔ مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ منافقین کے جہاد سے فرار کے رویے پر روشنی ڈالی گئی۔ مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کی ترغیب دی گئی۔ جہاد کی 2 قسمیں بیان کی گئیں، جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل الطاغوت۔ مومن اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، کافر طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ شیطان کے اولیاء سے جہاد فرض ہے۔ منافقین گفتار کے غازی ہوتے ہیں، ابھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو کہ حکم پر بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، لیکن فرضیت جہاد کے بعد لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا کہ سزائیں لگانے لگے۔ منافقین ہمیشہ موت سے خائف رہتے ہیں۔ آیت نمبر 78 میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی گئی۔ منافقین کو سمجھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ۔ منافقین کو اہم معلومات امیر اور اہل علم تک پہنچانے کا حکم دیا گیا جو استنباط کر کے صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ منافقین کے طریقہ اسلام پر تنقید کی گئی اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ یکسو ہو جائیں، منافقین کے بارے میں وہ آرا نہ رکھیں۔ آیت نمبر 88 کے مطابق دارالکفر کے مسلمانوں کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ انہیں دارالسلام کی طرف ہجرت تک دوستی اور سرپرستی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 89 کے مطابق منافقین کی قسمیں بیان کی گئیں اور ان 2 رخے منافقین سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جو دست درازی کریں۔ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے
دوبارہ سورہ نساء کا بقیہ حصہ لے کر حاضر ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔